پہلے پیش کی جا چکی ہے یہ اس کو ختم کر رہی ہے، پوری کی پوری اس امینڈمنٹ کو نل اینڈ وائڈ قرار دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ سرسری سا اس کے اندر کیا ہے، بعد میں ہم اس کو تفصیل کے ساتھ تمام ہر پوائنٹ کو اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن سرسری سا ڈسکس کرنا کہ اس نے جیسے کانسٹیٹیوشن میں نے آپ کو بار بار میں حوالہ کانسٹیٹیوشن کے لیکچر کے اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اس میں یہ تمام باتیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے یہ باتیں اس وقت سمجھی یا اس وقت ان کو سمجھنے میں آپ نے تھوڑا ٹائم لگایا تو اب آپ کو یہ باتیں سمجھنے میں آسان ہوگی کہ، یا اگر ابھی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ویڈیوز اویلیبل ہیں کانسٹیٹیوشن کی، آپ دوبارہ ان ویڈیوز پہ جائیں تو پھر ان کو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے یہ لیکچر۔ اب اس نے 1973 کا جب کانسٹیٹیوشن بنا تو اوریجنلی اس میں پارلیمنٹ اور پرائم منسٹر کو زیادہ پاورز دی گئی تھی، پریزیڈنٹ کے پاس بہت کم پاور تھی، لیکن پاکستان میں بعد میں ڈکٹیٹرشپ آئی تو اس میں جو پرائم منسٹر تھی اس کی پاور کم کر کے پریزیڈنٹ کو پاور دے دی گئی۔ ایک پاور ایسی تھی جس میں پریزیڈنٹ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ کبھی بھی پرائم منسٹر کو ریموو کر سکتا ہے اور کبھی بھی جو نیشنل اسمبلیز اور پروونشل اسمبلیز ہیں ان کو ختم کر سکتا ہے پریزیڈنٹ، کبھی بھی ان کو ختم کرنے کو ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی لینگویج میں ہم کہتے ہیں ڈیزالو کرنا، کہ کبھی بھی نیشنل اسمبلیز اور پروونشل اسمبلیز کو ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ اب ڈیزالو کرنے کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، جو 2007 کی مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی وہ یہی ایکٹ کیا تھا مشرف نے کہ تمام کے تمام جو پرائم منسٹر تھے، چیف منسٹر تھے، ان سب کو ختم کر دیا تھا اور نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا تھا، مطلب ان کو ختم کر دیا تھا۔ اسی جرم کے تحت اس کو بعد میں سزا ہوئی، جو اس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلا، جو آرٹیکل 6 ہم نے کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈسکس کیا۔ تو یہ پریزیڈنٹ کو پاورز بعد میں جو ڈکٹیٹرز آئے انہوں نے دے دی تھی، لیکن اوریجنلی جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس کے اندر تو پارلیمنٹ یا پرائم منسٹر کے پاس پاورز تھیں اور پریزیڈنٹ کے پاس ایسی کوئی پاور نہیں تھی۔ تو ایک کام جو اس 18th امینڈمنٹ نے کیا وہ اس نے یہ کیا کہ اس نے وہ پریزیڈنٹ کی پاور جو تھی ان کو ریڈیوس کر دیا، ان کو ختم کر دیا، اور ان پاورز کو کہتے تھے یا آرٹیکل یا کانسٹیٹیوشن کے اندر جہاں پہ وہ پاورز لکھی ہوئی تھی اس آرٹیکل کا نام تھا آرٹیکل 52B، جو پریزیڈنٹ کو پاورز دیتا تھا یہ ساری کی ساری۔ تو 18th امینڈمنٹ میں ہم نے وہ ساری کی ساری پاورز جو تھیں وہ پریزیڈنٹ سے لے لی، ختم کر دی۔ مطلب کیا کہ آرٹیکل 52B کو ہم نے ابالش کر دیا یا ختم کر دیا۔ مزید آگے تفصیل سے اس کو بار بار ڈسکس کریں گے، لیکن یہ 7th امینڈمنٹ میں یہ پاورز دی گئی تھی پریزیڈنٹ کو۔ تو 18th امینڈمنٹ نے یہ بھی کیا کہ پرائم منسٹر کی جو اوریجنل پاورز تھی ان کو دوبارہ سے ریسٹور کر دیا اور پریزیڈنٹ کی پاورز کو ریڈیوس کر دیا، ختم کر دیا۔ اب میں نے آپ سے ڈسکس کر لیا کہ 18th امینڈمنٹ کا پہلے مختصر یہ کس چیز سے ریلیونٹ ہے، اس کا آنسر کیا ہے کہ یہ ریڈیفائن کر رہی ہے ریلیشن شپ بٹوین پروونسز اینڈ سینٹر، کون کتنی پاور سینٹر کو ملیں گی، کتنی پاور پروونسز کو ملیں گی، یہ ریڈیفائن کر رہی ہے، یہ دوبارہ سے فارمولا ریڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ پھر ہم نے دوسرا ڈسکس کر لیا کہ یہ امینڈمنٹ کے پیسج کا کیا پروسیجر ہوا، کس کس کی پارٹیسپیشن تھی، کیا ہر پولیٹیکل پارٹی کی تھی یا ہر پولیٹیکل پارٹی کی نہیں تھی، وہ ہم نے ڈسکس کیا، کتنے ووٹ یس میں ملے، کتنی اس کو سپورٹ کتنی ملی یا کتنی اس کو اپوزیشن ہوئی، وہ ہم نے ڈسکس کر لیا۔ ریسرچ اس کے پیچھے کتنی تھی، کہ ایک ہی دن منہ اٹھایا اور پاس کر دی، یا پھر اس کے پیچھے ایک پورا کام ہوا، ریسرچ ہوئی، وہ یہ ہم نے ساری باتیں ڈسکس کر لی۔ اب ہم آتے ہیں اس کے میٹیریل کے اوپر، آرٹیکلز کے اوپر، کہ اس سے جو ہم اس کو بات کر رہے ہیں امینڈمنٹ سے مراد ہوتا ہے نا کوئی چینج لانا کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ تو اب ہم اس کے میٹیریل کے اندر میٹیریل کو ڈسکس کریں گے، کیا چینج لایا گیا۔ یہ چیزیں اب مزید جو یہ باتیں آ رہی ہیں یہ مزید اہمیت کی حامل ہے۔ ایک ایک سلائیڈ جو ہے یہ آپ کے لیے اہم ہوگی، آپ کے شارٹ کویسچن سے ریلیٹڈ بھی، فائنل کے لیے آپ کے لانگ کویسچن سے ریلیٹڈ بھی، آپ کے جو کوئز ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی، کہ کیا کیا چیزیں ایڈ ہوئیں یا کیا کیا چیزیں چینج کی گئیں۔ آرٹیکلز میں آپ کو بتا چکا تھا آرٹیکل کیا ہوتا ہے، تو وہ کون کون سے آرٹیکل ہیں جن کو تبدیل کیا گیا اور کیا تبدیلی لائے گی، یہ ہم سارا تفصیل سے
یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کو چینج کیا گیا. ہم نے کانسٹیٹیوشن میں ڈسکس کیا کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن ہر انسان کو, ہر سٹیزن جو ہے آپ کے اسٹیٹ کا, اس کو کچھ فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ کرتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس سے کیا مراد ہے کہ آپ کو کچھ اختیارات دیے جا رہے ہیں کہ جی یہ آپ کا اختیار ہے, آپ یہ کام کر سکتے ہو, یہ آپ کا اختیار ہے, یہ آپ کو حق حاصل ہے. جیسے ہماری کلاس کے اندر ڈسکشن ہوئی تھی عورت مارچ سے ریلیٹڈ, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو رائٹ ٹو فری اسپیچ ہے یا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے, یہ بھی ایک آپ کا حق ہے. رائٹ ٹو فری اسپیچ آپ کا ایک حق ہے, بنیادی حق ہے جو اسٹیٹ نے آپ کو دیا ہے. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرے. اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے, یہ عورت مارچ کرنا چاہتا ہے, انڈر رائٹ آف فری اسپیچ یہ اس کا حق بنتا ہے. میں آپ کوئی بھی وہ اس کو روک نہیں سکتے. تو سیم اسی طرح کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہیں. اس امینڈمنٹ کے تحت ان فنڈامنٹل رائٹس کو انکریز کیا گیا. کن فنڈامنٹل رائٹس کو انکریز کیا گیا؟ ایک فنڈامنٹل رائٹ انکریز کیا گیا, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, اور آرٹیکل کا نام نمبر تھا 10A, یہ ایڈ کیا گیا. آرٹیکل رائٹ ٹو فیئر ٹرائل سے کیا مراد ہے کہ جو بھی ملزم ہوگا عدالتوں کے اندر, اس کو حق دیا جائے گا فیئر ٹرائل کا. اس کو پوری اپرچونٹی پرووائڈ کی جائے گی کہ وہ اپنے آپ کو انوسینٹ پروف کر سکے. اس کو تمام کے تمام اختیارات, اسے وکیل پرووائڈ کیا جائے گا, اس کو کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن سے اوائڈ کیا جائے گا. یہ مراد ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. مطلب اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی, کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں رکھا جائے گا. اگر وہ خود وکیل افورڈ نہیں کر سکتا تو گورنمنٹ اس کو وکیل پرووائڈ کرے گی تاکہ پورا پروسیجر چل سکے, لیگل پروسیجر فیئر ٹرائل کا. یہ ایک بنیادی حق ہے. تو یہ ایڈ کیا گیا, یہ اس سے پہلے 18th امینڈمنٹ سے پہلے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں تھا. سیکنڈ کیا ایڈ کیا گیا رائٹ آف ایجوکیشن سے پہلے؟ میں تھرڈ پہ آتا ہوں, رائٹ ٹو انفارمیشن. رائٹ ٹو انفارمیشن ہے 19A کہ آپ میں سے ہر شہری کا حق ہے رائٹ ٹو انفارمیشن. اب اس سے کیا مراد ہے کہ معلومات تک رسائی آپ کا اختیار حاصل ہے. اب آپ کے کوئی بھی پالیسی بنائی جا رہی ہوتی ہے, کوئی بھی کام کیا جا رہا ہوتا ہے, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, تو اب آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کوئی بھی ان سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں, اور ان کا یہ فرض ہوگا کہ وہ آپ کو معلومات پرووائڈ کریں. انلیس اور انٹل وہ معلومات جو ہے وہ سیکریٹیو ہے. مطلب اگر تو وہ معلومات سیکریٹیو ہے, ملک کی سیکورٹی سے تعلق رکھتی ہے, تو وہ ود ہولڈ کر سکتی ہے وہ ڈپارٹمنٹ. لیکن اس کا اگر سیکورٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو پرووائڈ کرے. اب اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے پنجاب کی پروونشل اسمبلی کے اندر کام کیا ہے کچھ عرصہ ایز اے ریسرچر. تو وہاں پہ ہمیں ایک دن ایک ای میل آیا ایک این جی او کی طرف سے کہ انہوں نے ہم سے کچھ انفارمیشن مانگی, اور انہوں نے حوالہ دیا نیچے اس آرٹیکل کا, رائٹ ٹو انفارمیشن. انہوں نے کہا کہ ہمارا رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت ہمارا یہ حق حاصل ہے کہ ہم یہ معلومات حاصل کریں, اور آپ کا یہ فرض حاصل ہے ایز اے ڈپارٹمنٹ پروونشل اسمبلی آف پنجاب کا کہ آپ ہمیں یہ انفارمیشن پرووائڈ کریں. تو ہم نے پھر وہ انہیں انفارمیشن پرووائڈ کی, کیونکہ ہم اوبلیگیٹڈ تھے کہ ہم وہ انفارمیشن, ان کا حق تھا, تو ہماری یہ ذمہ داری بن رہی تھی کہ ہم انہیں یہ انفارمیشن پرووائڈ کریں. سیم اسی طرح آپ کا حق ہے کہ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو کوئی بھی ای میل کر سکتے ہیں, کوئی بھی لیٹر لکھ سکتے ہیں کہ جی یہ میرا بنیادی حق ہے رائٹ ٹو انفارمیشن, تو اس سے ریلیٹڈ میرا یہ کویسچن ہے, آپ کے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ آپ مجھے آنسر دیں. یہ ایک رائٹ ٹو انفارمیشن, یہ ایک آرٹیکل ایڈ کیا گیا. پھر تیسرا کیا آرٹیکل ایڈ کیا گیا, وہ تھا رائٹ ٹو ایجوکیشن. کہ پہلے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ذمہ داری جو تھی ایجوکیشن کی, وہ حکومت کی ذمہ داری نہیں رکھی گئی تھی. اب یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن یہ ایڈ کیا گیا کہ اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ 5 سے 16 سال کی عمر کے بچے کے درمیان, لڑکا یا لڑکی ہو, اس کی ایجوکیشن کمپلسری بنائے. مطلب ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرے
کہ ایج 5 to 16 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. مطلب کہ اگر کوئی بھی 5 یا 16 عمر کے درمیان کا بچہ اگر تعلیم حاصل نہیں کر رہا، اگر وہ جاب کر رہا ہے یا وہ مزدوری کر رہا ہے، تو یہ حکومت کی نااہلی ہے یا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کرے کہ وہ تعلیم حاصل کرے 5 سال اور 16 سال کی عمر کے درمیان. تو یہ 3 بڑے جو رائٹس تھے، یہ پہلے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں تھے. اب یہ 18th امینڈمنٹ کے تحت یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنائے گئے. سینٹ پاورز. دوسری اگلی ہم بات ڈسکس کرتے ہیں کہ سینٹ کی پاورز کو انکریز کیا گیا. اب میں یہ آپ سے تفصیل سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ سینٹ کیا ہوتا ہے، سینٹ کا کیا کام ہوتا ہے، سینٹ کو کیسے الیکٹ ہوتا ہے، کیسے الیکٹ ہو کے آتا ہے. سینٹ کے الیکٹ کرنے کا طریقہ کیا، یہ ہم تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. سینٹ کے ہاؤس کا مقصد کیا ہے، کیوں پاکستان کے پہلے 2 کانسٹیٹیوشنز کے اندر سینٹ نہیں تھا اور کیوں 1973 کانسٹیٹیوشن کے اندر سینٹ کو ایڈ کیا گیا، یہ ہم ساری تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. اب ہے کہ اس پاور کو کچھ ان پاورز کو انکریز کیا گیا، سینٹ کی پاورز کو. پہلی لائن کو آپ رہنے دیں، یہ تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہے آرڈیننس سے ریلیٹڈ، تو اس بات کو رہنے دیں. اگلی باتوں پہ آئیں جو نیچے لائن چیزیں میں نے ڈسکس کی ہوئی. ایک آپ کا بجٹ ہوتا ہے جو پیش ہوتا ہے ہر سال، اس کو کہتے ہیں منی بل یا فائنانس بل. اس کے اوپر پہلے ڈسکشن ہونی لازمی ہے. جو آپ کا بجٹ ہے نا، فائنانس بل پاس ہونے سے پہلے اس کے اوپر ڈسکشن ہونا لازمی ہے. وہ اس طرح پاس نہیں ہو سکتا بغیر ڈسکشن. مطلب اس کے اوپر شرط لگی ہوئی ہے کہ اتنے دن اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی تو وہ پاس ہو سکتا ہے. اگر ڈسکشن نہ ہوئی تو پہلے وہ آپ کو دن پورے کرنے پڑیں گے، ان دنوں ڈسکشن کرنی پڑے گی، تب جا کر وہ پاس ہوگا. تو سیم اسی طرح یہاں پہ سینٹ کو پہلے اختیار حاصل تھا. پہلے سینٹ کے اندر 7 دن ڈسکشن ہونا لازمی تھی کہ فور 7 days فائنانس بل کے اوپر ڈسکشن ہونا لازمی ہے. ڈسکس کریں گے سینیٹرز کہ نہیں یہ آپ نے ٹیکس غلط لگایا ہے، یہ ٹیکس ٹھیک لگایا ہے، یہ بجٹ میں یہ انکریز کرو، یہ ڈیکریز کرو، یہ ساری تفصیل کے ساتھ ڈسکشن ہوگی. اب ہم نے کیا کیا، سینٹ کی پاورز کو انکریز کیا کہ اب وہ 7 دن سے بڑھا کے 14 days کر دیا ہے کہ ایٹ لیسٹ 14 days ڈسکشن ہونا لازمی ہے سینٹ کے اندر. پھر پہلے سینٹ کی پاورز میں یہ تھا کہ جو پرائم منسٹر ہے اور کیبنٹ ہے، جو گورنمنٹ کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن یہ کی تھی کہ گورنمنٹ بنتی ہے پرائم منسٹر پلس کیبنٹ، جو اس کے وزراء یا مشیر ہوتے ہیں. تو پہلے پرائم منسٹر اور کیبنٹ سے they were responsible only to نیشنل اسمبلی. وہ نیشنل اسمبلی کو آنسر کر سکتے تھے یا نیشنل اسمبلی کسی بھی وزیر کو بلا سکتی تھی، جی آپ ہمیں بتائیں یہ بات کیسی ہوئی ہے یا یہ پالیسی کیوں بنائی ہے. اب جو پرائم منسٹر اور کیبنٹ ہے، یہ گورنمنٹ ہے، وہ سینٹ کو بھی جواب دہ ہے. سینٹ بھی کسی کو بھی بلا سکتا ہے کبھی بھی کہ اچھا آج یہ وزیر فارن پالیسی کا جو وزیر ہے اسے بلا لو، شاہ محمود قریشی کو بلا لو، وہ ہمیں بتائیں جی کہ پاکستان کیا پالیسی بنا رہا ہے کشمیر کے اوپر. جی آج جو ہے وہ ہیلتھ منسٹر کو بلا لو، جیسے اس وقت مشیر ہیں ہیلتھ کے ڈاکٹر ظفر مرزا جی، انہیں بلا لو، وہ ہمیں بتائیں جی انہوں نے کرونا وائرس سے ریلیٹڈ کیا اقدامات کیے. تو پہلے صرف نیشنل اسمبلی کو یہ اختیارات حاصل تھے. اب نیشنل اسمبلی کے ساتھ ساتھ سینٹ کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کو بھی بلا سکتا ہے، کسی وزیر کو، اور اسے اس وزیر کو حاضر ہونا پڑے گا ڈسکشن کے لیے. اگلا پوائنٹ آتا ہے کہ سینٹ کا جو ٹوٹل ڈیز ہیں سال کے اندر ان کو بڑھا دیا گیا. پہلے وہ ڈیز تھے 90، اب ان کو بڑھا دیا گیا 110 کر دیا گیا. ڈیز سے کیا مراد ہے